بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی سچی کہانی۔ کھنڈر۔ اس کہانی کا آغاز آج سے 20 سال پہلے ہوا، جب ڈیرہ غازی خان کے ایک قصبہ میں اکبر نے ایک گھر خریدا تھا۔ گھر نہیں بلکہ ایک کھنڈر خریدا تھا۔ ایک کچا سا کمرہ تھا جس کی 4 دیواری بھی کچی تھی۔ گھر کی ایک سائیڈ قبرستان تھا۔ گھر اور قبرستان کے بیچ بس ایک 7 فٹ کی گلی تھی۔ اکبر کو لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ گھر مت خریدو، کیونکہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، اور اس گھر کا پہلا مالک اسی گھر میں پر اسرار طور پر مردہ پایا گیا تھا۔ علاقے کے پرانے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ کسی زمانے میں یہ گھر قبرستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ مگر اکبر نے کسی ایک کی نہ سنی اور وہ گھر خرید لیا۔ پرانے گھر کو توڑوا کر ایک خوبصورت گھر بنوا لیا۔ اکبر کے گھر کی بناوٹ کچھ اس انداز سے تھی کہ ایک کمرہ تیکون کی شکل کا تھا، یعنی ایک بڑے کمرے کے 3 کونے تھے، جبکہ باقی 2 کمرے عام کمروں کی طرح ہی تھے۔ اصل میں یہی وہ تکونی کمرہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے بھی پرانے گھر کا صرف ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں پرانے مالک مکان کی موت بھی ہو چکی تھی۔ اکبر ایک جیدار بندہ تھا۔ اکبر اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں 5 سال تک رہائش پذیر رہے۔ ان کے ساتھ اس گھر میں کیا معاملات پیش آئے یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی ایسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ اب اللہ جانے یا وہ لوگ خود جانے کہ واقعی وہاں کچھ نہیں تھا، یا وہ جان بوجھ کر کسی کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اچانک رات کو 12 بجے کے قریب اکبر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ دل کی دھڑکن بند ہونے لگی، منہ سے جھاگ آنے لگا، اور پھر اکبر اپنے ہی گھر میں وفات پا گیا۔ اس وقت اکبر کی عمر 35 یا 40 کے لگ بھگ ہوگی۔ اکبر ایک پڑھا لکھا اور بہت اچھا آدمی تھا۔ اس کی صحت بھی بہت اچھی تھی۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اکبر کی موت بھی اسی تکونی کمرہ میں واقع ہوئی تھی جس میں پہلے مکان مالک کی موت ہوئی تھی۔ اب تو اکبر کے خاندان والوں اور ارد گرد ہمسایوں کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں اور خاص کر اس تکونی کمرے میں کوئی بات تو غیر معمولی ضرور ہے۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیوی بچوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اکبر کی بیوی کی جہاں نوکری تھی وہ علاقہ اس گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے انہوں نے نیا گھر بنا لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ پرانا گھر کم و بیش 15 سال تک بند رہا۔ 15 سال بعد اکبر کا بڑا بیٹا، جس کی شادی کافی سال پہلے ہو چکی تھی، اس کا نام علی تھا، علی اور اس کے بیوی بچے اس گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ اکبر کے باقی بہن بھائی اور ماں نئے گھر میں ہی رہائش پذیر رہے۔ علی اپنے شہر سے دور نوکری کرتا تھا، اس لیے 2 یا 3 ماہ بعد ہی گھر آتا تھا۔ علی کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ بتاتا چلوں کہ جس دن 15 سال بعد پہلی مرتبہ گھر کا دروازہ کھولا گیا تو اکبر کا بیٹا علی اس وقت اپنی جاب پر تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ علی کی بیوی اکیلے ہی اپنی 4 بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے آئی تھی۔ بچوں کی عمر 2 سال، 5 سال، 7 سال اور 10 سال تھی۔ سلمہ نے ایک بات نوٹ کی کہ گھر میں عجیب سی ویرانی تھی، لیکن اب رہنا تو یہی تھا، چنانچہ اس نے گھر کے کمروں کے تالے کھولنا شروع کیے۔ لیکن جب اس تکونی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ دروازے کے بالکل سامنے کمرے کے اندر ایک بہت بڑی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس چھپکلی کا سائز عام چھپکلی سے 4 گنا تک بڑا تھا۔ جی یہ چھپکلی ہی تھی، یہی عام چھپکلی جو گھروں میں عام پائی جاتی ہے، لیکن سائز میں اتنی بڑی کہ کسی کو بھی حیرت میں ڈال دے۔ سلمہ نے ڈر کے مارے کمرے کا دروازہ واپس بند کر دیا اور کچھ دیر بعد کھولا تو وہ چھپکلی کمرے میں نہیں تھی۔ خیر جیسے کیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھپکلی بھی اکثر گھر میں ہی نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمہ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا، کیونکہ اب رہنا تو اسی گھر میں ہی تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کرائی اور کچھ دن گھر رہ کر واپس چلا گیا۔ سلمہ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پودوں میں ایک پودا رات کی رانی کا تھا، اس پر رات کے وقت پھول کھلتے ہیں۔ آپ لوگ اس پودے کو یاد رکھنا، اس کا تعلق بھی اسی کہانی سے ہے۔
اب سلمہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالت مزید خراب ہونے جا رہی تھی، حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ بڑبڑانے کی آواز آنے لگی تھی، پھر آہستہ آہستہ واضح جملے سنائی دینے لگے۔ یہ جملہ اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر ایسے کچھ ہیولے اس گھر میں نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، 1 خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ یہ جنات عیسائی مذہب کے تھے، جن کی بڑی بیوی بہت ہی غصہ والی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمہ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے، بالکل انسان جیسے تھے۔ سلمہ کے مطابق یہ فیملی اس تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمہ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ کرتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمہ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن ایسی دھمکیاں دیتے رہیں گے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتی ہوئی سلمہ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بچے کسی کی بات نہیں سنتے، بس اپنے دل کی کرتے ہیں۔ کچھ دن بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کرنے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار سلمہ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا۔ سلمہ کی بہن ایک دیندار خاتون ہے۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم ایک کام کرو اور جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمہ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرنا، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور جنوں کو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیے، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں؟ اب آپ اس گھر میں کسی ایک کمرے میں رہ لیں، ہم وہاں نہیں آئیں گے اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنہوں نے سلمہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح کافی دن گزر چکے تھے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمہ کا خاوند چھٹی پر گھر واپس آیا۔ سلمہ نے اسے پورے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر علی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سلمہ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، اس طرح تو یہ مخلوق اس پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ ابھی کمرہ کھول کر آؤ اور اس کمرے میں آنا جانا رکھا کرو، تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح حاوی ہو جائیں گے۔ سلمہ نے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمہ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ سلمہ نے سارے واقعے سے اپنے بہن کو آگاہ کیا۔ سلمہ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم اس کا روحانی علاج کراتے ہیں۔ سلمہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے بہن کے گھر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے بچے کا علاج شروع کیا اور کہا کہ اس کا علاج 40 دن تک جاری رہے گا، اس کے بعد انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی گھر سے نکل جائیں گے۔ سلمہ اپنے گھر واپس آ گئی اور مولوی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ نمازیں اور قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ دم کیا ہوا پانی گھر میں چھڑکنے لگی۔ جب سلمہ گھر میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تو جنات اسے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مت پڑھو ورنہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ استغفر اللہ۔